जंगल में बहुत ही खूबसूरत बाग था। आमों का बाग और पूरे का पूरा लदा हुआ था। निशु चिड़िया और उसकी बहन गौरी गौरी अपनी बच्ची के साथ बाग के पास आई। बेटा बेटा देखो तो सही, हमारा बाग कितना फल फूल रहा है। और देखो इसके बेटा, हमारा आम बहुत अच्छे। बहन बहन, तुमने तो बहुत अच्छे आमों का बाग लगाया है। अब कब से उसकी चुनाई शुरू करोगी और मंडी में बेचोगी? तुम्हें पता तो है मेरी दोस्त, मैंने बहुत मुश्किलों से ये आम के बाग लगाए हैं। अब फसल खाने का टाइम हो गया है, बस कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। कल्लू भैया, आप मुझे मंडी तो अच्छी वाली बता दें। मैंने आमों के बाग तोड़ना है और मंडी बेचनी है। जहाँ पे अच्छे दाम होंगे मैं वहाँ वाली मंडी बेच आऊंगी। कल्लू कहते हाँ, ये क्या इसके पास आमों का बाग है? बहन बहन, तुम्हारे पास आमों का बाग है? ऐसे ही कल्लू सारी मालूमात लेके वहां से चल पड़ता है। वो कल्लू सारा कुछ मालूमात करने के बाद आमों के बाग पहुंच जाता है और देख के ही हैरान होता है। इधर से गौरी अपने आमों के बाग में से टोकरी भर के अपनी दोस्त को दे रही होती है। देखो देखो, मेरे आम कितने रसीले और खूबसूरत है। ऐसे ही उसकी दोस्त आमों की टोकरी लेके वहां से चल पड़ती है कि मैं जाऊंगी अपने बच्चों को भी आम खिलाऊंगी ताकि मेरे बच्चे खुश होके आम खाएं। और बहुत ही खुश होती है। बहुत दूर उसका घर होता है। बेचारी चलते चलते थक भी जाती है कि जल्दी घर पहुंचूं। ऐसे ही पहुंचती है और सोचते क्यों ना मैं इनको बेच के अपने बच्चों के लिए बहुत पैसे इकट्ठे करूं। इसीलिए वो बेचना शुरू कर देती है। बड़ी अम्मा, आपके मुंह से आम खरीदोगी? बहुत ही रसीले और अच्छे आम हैं। आप एक दफा खाएंगी, बड़ा मजा आएगा आपको और आपके बच्चे भी बार बार आपसे मांगेंगे। ऐसे ही निशु वहां से चली जाती है और जगह बेचती है और इंतजार करती है कि कोई ग्राहक आए और मुझसे आम खरीदे। इधर से मिट्ठू तोता पहुंच जाता है। मिट्ठू तोता भी कहता, अदी बहन, कितने के आम दोगी? खुशी हो जाती है कि देखो दूसरा बंदा भी मुझे मिल गया है। भाई भाई, एक पीस 100 रुपए का दूंगी। अद्दी तू आधा ढेर महंगा दे देवे। इधर से कल्लू ने देखा कि कोई भी नहीं है बाग में और इसी तन्हाई का फायदा उठा के वहां से आम तोड़ने का सोचता है। और वहां पे बहुत सारे आम तोड़ तोड़ के रखता जाता है कि मैं खाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। क्या पता मैं रोज रोज आऊं और दूसरे जंगल से में जाके बेच आऊं ये आम। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं और कल्लू हर आए दिन आम तोड़ तोड़ के ले जाता है। इधर से गौरी कहती है कि ये क्या हो गया और कल्लू बाज नहीं आता। इधर से गौरी का हमसाया टुन्नू देख लेता है कल्लू को। अंकल अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? खबरदार जी, तुमने बताया गौरी को। अंकल मैं बताऊंगा, आपने बहुत गलत किया है। वो बेचारी सारा दिन सोचती है कि मेरे आम किधर जा रहे हैं, लेकिन कल्लू जल्दी जल्दी आम उठा के वहां से भागने की करता है कि ये ना हो मैं पकड़ा जाऊं। ऐसे ही गौरी भी वहां पे आ जाती है। किधर गए हो कल्लू? क्यों मेरे आम चुराते थे? मैं समझती थी कि मेरे आम कहाँ गए। इधर से गौरी कल्लू की बीवी को शिकायत करने लग जाती है। बुलाती है, कालो बहन, कालो बहन, किधर हो? इधर तो आओ तुम।
میں آپ کو کچھ کہنے آئی ہوں، کدھر گئی ہو؟ جلدی آؤ میرے پاس، میں نے آپ کے شوہر کی بات بتانی ہے آپ کو۔ لیکن وہاں پہ کالو نہیں ہوتی، اور کچھ دیر بعد جب کالو اپنی جگہ پہ آتی ہے تو اس کا پورا گھونسلہ غائب ہوتا ہے۔ نہ اس کا انڈا ہوتا ہے، نہ ہی اس کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ کالو بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا گھونسلہ کہاں گیا۔ بیچاری روتی ہے، ہائے میرا گھونسلہ ہے، میرا گھونسلہ۔ ادھر ادھر سے معلومات کرنے لگ جاتی ہے۔ بھائی کیا آپ نے میرا گھونسلہ دیکھا ہے؟ اس کے اندر میرا انڈا بھی تھا، اور میں تو بڑا پریشان ہوں، پتہ نہیں کدھر چلا گیا میرا گھونسلہ۔ نہ تو ہوا آئی ہے، نہ ہی آندھی آئی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کدھر گیا میرا گھونسلہ۔ میں تو بہت پریشان ہوں، کیا آپ لوگ مجھے بتائیں گے میرا گھونسلہ کدھر گیا؟ اس کے اندر میرا انڈا بھی تھا۔ سارے کہتے ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہاں، ادھر سے نا گوری جا رہی تھی، ادھر گوری آتی ہے اور سب کو میٹھے آم دکھاتی ہے۔ دیکھو دیکھو کلو میرے آم توڑ رہا تھا ادھر سے۔ کلو بھی کہتی ہے کہ گوری کیا تم نے میرے انڈے چرائے ہیں؟ گھونسلہ تم لے گئی ہو کیا بدلہ لینے کے لیے کلو سے؟ گوری کہتی ہے شرم کرو، کچھ احساس کرو، تمہارا شوہر چوری کرتا ہے اور تم مجھے چوری کا الزام لگا رہی ہو۔ ہاں آئی تو تھی میں تمہارے پاس۔ ادھر مٹھو بھی گوری کو کہتا ہے گوری یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ تمہارے جانے کے بعد آخرکار وہاں کون گیا تھا جو کلو کا انڈا چرا لایا ہے؟ اب سارا الزام تمہارے اوپر جا رہا ہے۔ گوری بھی بڑی پریشان ہوتی ہے۔ اسے الزام پہ پریشانی نہیں ہوتی، اسے کلو کے انڈے گم ہو جانے پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح گوری اپنے آموں کے باغ کے پاس جاتی ہے اور اپنی دوست کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ معلوم تو کرو کیا ماجرا ہے۔ ایک تو کلو ہمارے آم چوری کرتا رہتا تھا، اور ادھر سے اس کی بیوی کا گھونسلہ گم ہو گیا ہے، اور سارا الزام الٹا مجھ پہ پڑ رہا ہے۔ یا پتہ تو کرو کیا ماجرا ہے، یہ کس کی گیم ہے، کون کر رہا ہے اس طرح؟ ایسے ہی کبوتر کلو کو سمجھاتا ہے کلو بہن گوری ایسی نہیں ہے، وہ تمہارے انڈا نہیں چرا سکتی۔ تم ادھر ادھر معلومات کرو کہ آخرکار تمہارے گھونسلے کے پاس کون آیا تھا اور کس نے تمہارے انڈا چرایا ہے۔ وہ کہتی میں ٹھیک ہے پتہ کرتی ہوں کہ آخرکار کون آیا تھا میرے گھونسلے کے پاس۔ ایسے کبوتر اسے باتیں بتاتا ہے، اور کلو ہر کسی کے گھر پتہ کرتی ہے۔ بہن ادھر تھوڑا ونڈو میں تو آ کے بات کرنا مجھ سے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ میرا گھونسلہ میں سے انڈا غائب ہو گیا؟ گھونسلہ تو گیا ہی گیا، انڈا بھی غائب ہو گیا۔ ادھر مٹھی بھی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے، وہ بھی بڑی پریشان ہو جاتی ہے بیچاری کلو کی وجہ سے۔ سارے جنگل میں کلو معلومات کرتی ہے کہ آخرکار اس کا گھونسلہ گیا تو گیا کدھر۔ سارے جنگل کے پرندے پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ ادھر سے اول بیٹھا ہوا ہوتا ہے، گوری کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے، کیوں نہ ہی نہ چوری کر گیا ہو۔ بھیا ایک بات تو تم بتاؤ مجھے، ہمارے ہاں نا پولیس آنے والی ہے۔ یہی بات سنتے ہی الو وہاں سے بھاگ گیا، اور دور سے کلو سارا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا کہ آخرکار گوری کیا پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ابھی تک وہ اپنے گھر ہی نہیں گیا تھا ڈر کے مارے۔ ادھر کلو آیا اور کلو گوری سے معافی مانگنے لگا، لیکن اس نے کہا ادھر ٹونو بھیا بھی
الو کے پاس گیا اور ساری معلومات کرنے لگا کہ بھیا بھیا آپ تو تصدیق کر کے بتائیں آخرکار کلو کے انڈے کدھر گئے۔ اول وہاں سے بھی غائب ہو جاتا ہے، ادھر کلو کھڑا ہی ہوتا ہے کہ میں کلو سے بات کروں، لیکن وہاں پہ اول آ جاتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے کہ انڈا تم نے چرایا ہے۔ نہیں نہیں میں نے نہیں چرایا، میں نے نہیں چرایا، نہیں تم نے چرایا ہے انڈا۔ ایسے کر کے کلو کو بہت مارتے ہیں اور بہت مار کھاتا ہے کلو، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آخرکار انڈا گیا تو گیا کدھر۔ اور کلو بھی بڑا پریشان ہوتا ہے، اول کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخرکار الزام لگا ہے تو کس پہ لگا ہے۔ کلو بھی رونے دھونے لگ جاتا ہے، بھیا میری بیوی کدھر در بدر رل گئی ہے، میں گھر بھی گیا تھا لیکن وہاں پہ میری بیوی نہیں ہے۔ ایسے ہی گوری وہاں پہ آ جاتی ہے، دیکھا تم نے، ایک تو تم نے ماری کھا لی۔ بیچارے اول پہ سارا الزام جا رہا تھا، آخرکار وہ بھی لڑے گا تو کیوں نہیں لڑے گا، اب تمہاری غلطی کی وجہ سے تمہاری بیوی کو سزا ملی، بیچاری ادھر ادھر ڈھونڈ رہی ہے اپنا بچہ لیکن اسے مل ہی نہیں رہا۔ اب تم ایسے کرو کہ تم بھی جاؤ اور اپنا گھونسلہ اور انڈا ڈھونڈو اور اپنی بیوی کی مدد کرو اور کوشش کرو کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرو گے۔ غلطی تم نے کی ہے اور سزا بیچارے کلو کو ملی ہے۔ کلو بیچارہ بہت رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ مجھے گوری معاف کر دو، آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ اور کلو کہتا